بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلال حیدر سٹھا کے ساتھ اہم ایشوز پہ بات کریں۔ اور اس ٹائم پہ حزب اللہ اور اسرائیل کی جو جنگ تھی اس کے اندر ایران نے ایک وائٹل رول پلے کیا، اور پوری مسلم امہ سے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ فلسطینیوں کے لیے اور باقی تمام اپنے مسلمانوں کی شہادتوں اور ان پر ہونے والے مظالم کے خلاف کوئی تو آواز اٹھائے، کوئی تو کچھ ایسا کرے کہ ان کے لیے شہید ہوتے ہوئے ہی سسکتے بھوک میں تڑپتے کوئی تو خوشی کا موقع، کوئی تو ان کو ایسی ہوپ نظر آئے، کوئی ایسا شخص نظر آئے جو ایٹ لیسٹ کچھ کر نہ سکے تو ان کو ایٹ لیسٹ کوئی ہوپ ہی دے دے۔ ایران پرفارمڈ ہو اور حسن نصر اللہ صاحب کی شہادت، کیونکہ یہ ایک ایک کر کے شہادتوں کا سلسلہ جاری تھا، تمام تر لیڈرز کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے، اور تمام تر دنیا کے جو بے حس مسلم امہ کے لیڈرز ہیں وہ سب بیٹھ کے آرام سے دیکھ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں ہر روز ایک ایلیمینیٹ ہوتا ہے اور کوئی کچھ نہیں کرتا۔ ایران کل 400 کے قریب میزائل، یعنی آلموسٹ جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ 200 کے قریب میزائلز ہیں، 180 کہہ رہے ہیں اسرائیل والے کے 180 کے قریب تھے اور 200 تھے، 400 تک کا کلیم کہا جا رہا ہے کہ میزائلز جو ہیں وہ لانچ کیے گئے، جس کے اندر بیلسٹک میزائلز تھے اور اس کے ساتھ جو ہے ہائپر سونک میزائلز بھی تھے۔ جو آئرن ڈوم، ایک بار بار بات کہی جاتی تھی کہ آئرن ڈوم جو ہے وہ 100% چیزوں کو ٹیکل کر لیتا ہے، بیسیکلی اٹس اے 3 لیئر سیکیورٹی بار جو آئرن ڈوم انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اس کے باوجود بہت سے ایسے میزائلز تھے جو اس کے آئرن ڈوم کے تھرو بھی جا کے انہوں نے اپنے ٹارگٹس پہ ہٹ کیا۔ اسرائیلی فوج اس سے پہلے تو مان نہیں رہے تھے، لیکن آج کی سٹیٹمنٹس کے مطابق انہوں نے یہ بھی مان لیا کہ اسرائیلی جو ایک فوجی اڈا ہے اس کے اوپر آ کے میزائل گرا ہے، جہاز کو نقصان نہیں پہنچا، لیکن جو اس میزائل کا ٹارگٹ تھا وہ وہاں تک پہنچا۔ انہوں نے ایک میزائل کے وہاں پہنچنے اور متعدد مزید جو ہے وہ میزائلوں کے گرنے کا اعتراف بھی کر لیا ہے، لیکن ظاہر ہے اس ٹائم پہ اس پوزیشن کے اندر اسرائیل کے لیے، صہیونی افواج کے لیے بڑا مشکل ہے یہ ماننا، یہ ایکسیپٹ کرنا کہ ان کی سرزمین پہ جس کو وہ کہتے تھے اٹ از فول پروف، کسی بھی طرح سے اس کو کوئی ڈیمیج نہیں کر سکتا، ہم نے اتنی انویسٹمنٹ اور اتنی ٹیکنالوجی لے آئے ہیں کہ یہاں تک ہمیں ٹارگٹ کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ سائرنز بجے اسرائیل کے اندر، اور اسرائیل کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہم نے دیکھا کہ یہ وہی قوم ہے جو بڑی بے دردی سے 7 اکتوبر سے آنورڈز، ایکچولی 1917 کے بعد 1917 سے آنورڈز، لیکن ابھی ریسنٹلی 7 اکتوبر کے بعد سے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ڈھا رہے ہیں یہ صہیونی فوج اور یہ جو تمام تر لوگ بیٹھے ہیں، یہ جو ظلم کر رہے تھے آخر ان کو بھی تو کوئی پوچھنے والا ہو اس دنیا کے اندر۔ تو ہم نے دیکھا کہ شاید ایک فائد ملک ایران، بہت سی باتیں کی جاتی ہیں کہ ایران کمپرومائزڈ ہے، ایران کے روابط ہیں، ایران کے اندر بیٹھے لوگ موجود جو ہیں وہ بہت سے لوگ ایجنٹس ہیں، بالکل ایسے ہی دنیا کے تمام ملکوں میں ہوتے ہیں، لیکن ایران کے اندر ایک ایسا گروہ بھی ہے جس کو ایک ایسی فوج بھی ہے ان کی جس کو وہ کہتے ہیں کہ پاسداران انقلاب۔ جب اسلامک ریولیوشن وہاں پہ آئی اور ایک اسلامی انقلاب آیا تھا جس کو آیت اللہ خامنائی صاحب اس ٹائم پہ لیڈ کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایک فورس وہاں بیٹھی ہے جو جہاد کرنے کو تیار ہے، اللہ کی راہ میں لڑنے کو تیار ہیں، اور کسی بھی موقع کے اوپر اسرائیل کے خلاف جانے والا جذبہ صرف انہی لوگوں کے اندر۔ اس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، دنیا میں کہیں کسی طرف سے کچھ ایسا بھی نہیں ہو سکا، لیکن ایران نے یہ کر دکھایا، اور یہ کرنا بھی اٹ واز اے ویری ڈیئرنگ موو۔ اس کے بعد جو بائیڈن کا آنا، پریس کانفرنس کرنا اور یہ کہنا کہ اسرائیل کو بھرپور سپورٹ کریں گے، اس کو پیسہ جتنا چاہیے ہوگا دیں گے، جتنی سپورٹ چاہیے ہوگی ہم سپورٹ کریں گے۔ سو امریکہ جو کر رہا ہے وہ تو ظاہر ہے اپنا الہ اسرائیل کو سپورٹ کرے گا اور کوشش کرتا رہے گا کہ اسرائیل وہاں پہ رہے۔ یہ جنگ کہاں پہ لیڈ کرے گی؟ کیا یہ ایران کا اٹیک، جس طرح اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب ایران نے اٹیک کیا تھا اس کے بعد ان کا جو صدر ابراہیم رئیسی تھے جنہوں نے آرڈر کیا تھا اٹیک کا، انہوں نے اور اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے، اور موساد نے بدلہ لے کے دکھایا، ان کو انہی کے ملک کے اندر ان کا ہیلی کاپٹر کریش ہو جانا اور ان کا شہید ہو جانا اسی ہیلی کاپٹر کریش کے اندر، آج تک وہ مسٹری ہے، آج تک اس کو سیٹل نہیں کر پائے۔ لیکن پھر ایک ایک کر کے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسماعیل ہانیہ صاحب کی جو شہادت ہوئی وہ بڑی تکلیف کا باعث تھی، اور پھر اب حسن نصر اللہ صاحب، یہ بھی ایک بہت بڑا ایسٹ تھا جو مسلم امہ میں اس ٹائم لیڈرشپ کے اندر کھویا گیا۔ اس پہ بات کریں گے، اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں کرنل عبدالباسط صاحب، بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کا، اور ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں شیخ انعام صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں انعام شیخ صاحب سے۔ انعام صاحب، یہ دنیا کے اندر جو جنگ ہے، کہا جا رہا ہے کہ شاید تیسری جنگ عظیم کے اندر کنورٹ ہو جائے یہ جنگ، آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے جب یوکرین رشیا کی وار شروع ہوئی تو یہ باتیں کی جاتی تھی، لیکن یہ جو مظالم یہاں پہ ڈھائے جا رہے ہیں نہتے لوگوں کے اوپر، یوکرین رشیا وار تو پھر بھی سمجھ آتی ہے، اٹ از بٹوین ٹو کنٹریز، ایٹ لیسٹ یوکرین اپنا کچھ
سپورٹ کر رہے ہیں, ان کے خلاف میزائل مار رہے ہیں, ان پہ اٹیکس کر رہے ہیں. یہاں پہ حماس بیچاری کیا کر سکتی تھی, اور پھر شہید ہونے والے تمام تر سویلینز جو نہتے لوگ تھے, بچے بوڑھے عورتیں, ان سب کو جس بے دردی سے جو جینوسائیڈ یہاں پہ کیا گیا ہے. اس کے بعد اب ایران کا رد عمل کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ انعام شیخ صاحب, یور پوائنٹ آف ویو ان دیٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو بلال, آپ نے ایک پروگرام پہ انوائٹ کیا اینڈ یو گیو اس این اپرچونٹی کہ ہم اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پہ گفتگو کر سکیں. آپ ہی کے پروگرام میں 7 اکتوبر کو ہم نے بات کی تھی, جس ٹائم پہ حملہ کیا گیا تھا حماس پہ, اور ہم نے اس پہ بڑی ڈیٹیلڈ آپ نے گفتگو کی تھی, اور آپ نے اپنے انٹرو میں بھی یہی کہا تھا کہ یہ اسرائیل کو کسی نہ کسی وقت یہ مات پڑ جائے گی. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مظالم اسرائیل نے کر دی ہیں, وہ مطلب آپ یہ دیکھیے کہ ویسٹ جو اپنے آپ کو اتنا سیکولر اور اتنا اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بڑا ہیومینٹی کے لیے جاتے ہیں, جی, they have nothing to do with it. I mean, آپ دیکھیے کس طرح لوگوں کا ماسکر ہوا ہے, چلڈرن, ان کا کیا تعلق تھا, وومن یا پھر بزرگ لوگ, جو کہ مطلب اگر ٹھیک ہے اگر کوئی آرمی ٹو آرمی کوئی کمبیٹ ہے تو اس میں تو سمجھ آتی ہے, لیکن ان سیویلینز کا کیا تھا کہ ان کو اتنا نقصان پہنچایا گیا, اور بالکل بلا اشتعال ان کی بلڈنگز کے اوپر بمباری کی گئی, ان کے گھروں پہ بمباری کی گئی, جس کا کوئی جواز نہیں تھا. صرف ایک چیز تھی جو وہ چاہ رہے تھے, وہ they wanted to wipe out everybody and they wanted to capture Hamas area, اور وہ چاہ رہے تھے کہ یہ سارا غزہ کا پٹی ہمارے پاس آ جائے. ہم یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں 1967 سے اسرائیل کے جو ایمبیشن ہیں وہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور پھر اس کو کوئی روکنے والا نہیں تھا. یہ بھی دیکھا گیا کہ اسرائیل نے پہلے گولان ہائٹس کے اوپر اپنی کاروائی شروع کی, اس کو لے لیا, اب وہ کہتا ہے کہ میں لیبنان پہ بھی کروں گا. پھر آپ نے دیکھا یونائٹڈ نیشن جیسی جگہ پہ کھڑے ہو کے وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہم ایران کی ہر جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں. ارے بھائی, اگر تم پہنچ سکتے ہو کیا دوسرے نہیں پہنچ پائیں گے؟ کیا تم اکیلے پہنچ پاؤ گے؟ اور یہ بیسیکلی جو اٹیک تھا یہ وہ یو این جو اجلاس تھا اس کے اندر کہی گئی اسٹیٹمنٹ کے بعد ہی ہوا ہے. جی, شہید حسن نصر اللہ سے آپ چلیں ٹھیک ہے, کتنے کو آپ لوگوں کو شہید کر لیں گے, مطلب ادھر تو بچہ اتنا ٹرینڈ ہو چکا ہوا ہے اس کمبیٹ کا, اس وار کا, کہ آپ کتنے لوگوں کو شہید کر پائیں گے, کتنے لوگوں کو ایلیمنیٹ کر پائیں گے؟ تو یہ نہیں ہو پائے گا. اب پوری امت مسلمہ, جس طرح آپ نے بالکل فرمایا انٹرو کے اندر کہ مسلم امت بالکل سو رہی ہے, اور واقعی سو رہی ہے مسلم امت, تو اس موقع کے اوپر خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ ایران کبھی بھی ان کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا, اور ایران کو معلوم ہے کہ اگر میں اٹیک کروں گا تو میرے ساتھ دوبارہ وہ ایک ڈائریکٹ وار شروع ہو جائے گی, اور اس کے اندر پھر دونوں طرف کا نقصان ہوگا. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایران کے اندر کم از کم وہ جذبہ, وہ ایمان کا, جس کو ہم ایمان کہتے ہیں, وہ چیز ان کے اندر موجود ہے. انہوں نے کر دکھایا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کے جو بھی کانسیکوینسز ہوں گے ہم اس کو ڈیل کریں گے. اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی بھی مسلم امہ کو جاگ جانا چاہیے, بالکل اس خول سے باہر آ جانا چاہیے. یہ ڈر کا جو بھوت ہے اس کو تو پاش کر دینا چاہیے, کیونکہ جب تک آپ تمام مسلمان, اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کے تا بخا کے کاشغر. لیکن یہاں تو حرم کی پاسبانی کے لیے بھی ایک آج تک نہیں. میں سر یہ کہتا ہوں کہ بیت المقدس بھی تو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اب یہ وہ سرزمین ہے جس پہ انبیاء تشریف لائے, یہ وہ سرزمین ہے حضرت ابراہیم کی سرزمین ہے, مطلب ایسی سرزمین ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری سرزمین ہے. اور اسرائیل تو کبھی کہتا تھا کہ جی انگلینڈ ہمارا ٹھکانہ ہے, کبھی اسرائیل کہتا تھا امریکہ ہمارا ٹھکانہ ہے, جب ان کو جرمنی نے مار بھگایا تھا. آج وہ سب سے زیادہ قریب جرمنی کے ہوا ہے, آج وہ سب سے زیادہ قریب امریکہ کے ہوا ہے. لیکن یہ زیادہ دیر نہیں چلنے والا. ہمیں جو اسلام سے بھی سبق ملتا ہے اور ہمیں جو ویسے بھی سبق حاصل ہے, ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا ہر صورت خیال کرنا ہے, چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قربانی دینی پڑے. اور اب وہ ٹائم آ گیا جس نے یہ قربانی, جس ملک نے یہ قربانی نہ دی, روز حشر یہ سوال ان سے کیا جائے گا, ان حکمرانوں سے. کرنل عبدالباسط صاحب کیا کہیں گے آپ سر؟ آج کا جو ٹاپک ہے وہ واقعی ایک ہسٹری میں ٹرننگ پوائنٹ ہے شاید ہمارے لیے, اور ہمیں اس کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے. کہنے کو اس کے اوپر بہت کچھ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کا جو محل وقوع ہے ورلڈ میپ کے اوپر, ایران جو ہے وہ سپر پاور بھی رہا ہوا ہے, اور اس کو کیپچر کرنے کی بہت کوششیں ہوئی ہیں, لیکن آج تک کبھی بھی اس کو اس طریقے کے اوپر سبڈیو نہیں کیا جا سکا. اس کی لوکیشن ایسی ہے کہ جہاں سے اسٹریٹس آف ہورمز یا آبنائے ہورمز میں سے
دنیا کا غالباً 20% تیل یہاں سے گزرتا ہے. بالکل. اور اس کی وجہ سے یہ ایک انتہائی جو ہے وہ ایڈوانس اس میں ہے اور اس کو کوئی بھی اگنور نہیں کر سکتا. اس کی لوکیشن ایسی ہے جو کہ یوریشیا کو آپس میں یعنی یورپ کو ایشیا کے ساتھ ملانے والی ہے ترکی کے رستے سے. اس کے بعد ایران کی انہوں نے مل جل کر عراق کے ساتھ لڑائی کروائی تھی کئی سال پہلے, اور اس کے اندر ایران کو بھی تباہ کرنا تھا, شاید عراق جس سے حملہ کروایا تھا اس کو بھی انہوں نے تباہ کرنا تھا. لیکن عراق اور ایران کے درمیان جو اتنا لمبا بارڈر ہے اس کے درمیان ایک بہت بڑی پہاڑی سلسلہ حائل ہے جس کی وجہ سے ایران کے اوپر جو ہے وہ حملہ عراق کا کامیاب نہیں ہوا, اور اسی پہاڑی سلسلہ کی وجہ سے ایران بھی جو ہے بعد میں عراق کے اندر زیادہ نہیں جا سکا. تو یہ تو اس طرف کی ہے. نارتھ کے اوپر آذربائیجان اور اس طرح سے 2-3 ملک نارتھ کی طرف بھی ہیں, جن میں اس کے بعد پھر آگے افغانستان آ جاتا ہے اس کے ساتھ. تو یہ جو اس کی محل وقوع ہے یہ اٹ سیلف اتنا بڑا اس کے لیے ہے کہ ہر ایک پارٹی کوشش کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس پر قبضہ کیا جائے. معدنیات کے حوالے سے جو ہے وہ دنیا کا غالباً 12% کے قریب آئل اس کے پاس ہے, اور اوور 20% گیس جو دنیا کی ہے وہ ایران پیدا کر رہا ہے. تو یہ تو تھوڑے سے وہ فیکٹس ہیں جو کہ, اور اس کے علاوہ جو معدنیات ہیں وہ اس کے بارے میں تو ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. یورینیم کی بہت بڑی مقدار ہے اس کی جو ویسٹرن ماؤنٹین ہے اس کے اندر. اب یہاں پر جو پاپولیشن ہے وہ 95% شیعہ ہے, اینڈ لیٹس ناٹ بی, مطلب ہمیں اس میں جو شیعہ سنی یا کسی اور اس میں نہیں آنا چاہیے. ہمیں امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے بات کرنی چاہیے. اسلام کے نام پر اس وقت ایران کھڑا ہے اسرائیل کے اگینسٹ, اور کوئی بھی نہیں ہے. انہوں نے اپریل میں پہلے ڈرونز کے ساتھ اسرائیل کے اوپر کچھ کارروائی کی تھی جو کہ بہت سلو موونگ تھے, سب کے سب گرائے جا سکتے تھے, اور گرائے بھی گئے. اور وہ ایک جس کو کہنا چاہیے کہ صرف ایک بتایا تھا کہ جی ہاں ہم بھی کچھ کرنے کا اگر ارادہ کریں تو کر سکتے ہیں. اب جو انہوں نے میزلز فائر کیے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو آپ نے ذکر کیا تھا ہائپرسونک, وہ تقریباً 17,000 کلومیٹرز یا 11,000 مائلز پر آر کی رفتار سے آنے والے ہیں, اور غالباً یہی وہ میزلز تھے جن کو امریکن بیڑا اور اسرائیلی جو ڈیفنس سسٹم تھا آئرن شیلڈ جو تھی وہ ان کو نہیں روک سکی. اور اگر ہم جو پکچرز ہیں اس کو دیکھیں یا جو مختلف ہمارے پاس آ رہے ہیں جو اسرائیل کے اندر گر رہے تھے میزائلز, ان کو دیکھیں تو مجھے لگتا یہ ہے کہ غالباً 50 سے 60% کے قریب میزائلز جو ہیں وہ وہاں پر ہٹ ہوئے ہیں. کوشش کی ہے پوچھنے کی کہ جی کیا کیا ڈیمیج ہوا ہے, لیکن اسرائیلی فورسز نے بھی جواب یہی دیا ہے. کچھ دیر پہلے انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کے ایک فضائی اڈے کے اوپر جو ہے وہ میزائل گرا ہے, اور لیکن جہازوں کو نقصان نہیں پہنچا اور سائڈ پہ گر گیا. اور جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ جی میزائلز جو ہیں وہ ایسی جگہوں پر گرے ہیں کہ جہاں سے جو ہے وہ ہم آپ کو یہ نہیں بتانا چاہتے, ورنہ ایرانینز جو ہیں ان کو بڑی وہ ہو جائے گی حوصلہ افزائی کہ جی کیا کیا نقصان ہوئے ہیں, اس قسم کی باتیں کہ جی ہم ان کی مدد نہیں کرنا چاہتے. تو ایک سٹارٹ ہوا ہے, اور یہ سٹارٹ جو ہے یہ ایک اور بہت بڑی اسٹریٹجک چینج کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے. وہ ہے ایران کا رشیا اور چائنا کے ساتھ جو اتحاد ہے, اور اسی نے ایران کو غالباً اتنی ہمت دی ہے اور اتنی ہلا شیری ان کی طرف سے ملی ہے تو انہوں نے یہ کام کیا ہے. اب ایران کے اوپر لازمی بات ہے کہ اسرائیل اٹیک کرے گا, لیکن بڑا سوچ سمجھ کر اس کو یہ سٹیپ لینا پڑے گا, بیکاز اس کے بعد یہ نہیں پتا کہ یہ ایسکلیٹ ہوتے ہوتے چیز کہاں تک پہنچے گی. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایران کی طرف سے یہی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, اور یہ سب کچھ کرنے سے پہلے بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب جو بھی حرکت کریں گے سوچ سمجھ کے کریں گے. آج اگر ہم آیت اللہ خامنہ ای صاحب کی بات کریں جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں, اور انہوں نے وہ اسٹوڈنٹ سے خطاب کر رہے تھے اور طلباء کے ساتھ جو طلباء نے اچھی پوزیشنز لی تھی ان سے خطاب کے اندر انہوں نے یہ بات کی, اور انہوں نے کہا کہ اس ملک خطے کے اندر امن نہ ہونے اور جنگ ہونے کی سب سے بڑی وجہ امریکہ اور کچھ یورپین ممالک ہیں,
جن کا کردار ہے یہاں پہ. اگر یہ لوگ اپنی انوالومنٹ بند کر دیں گے اس خطے کے اندر, اسرائیل کے ساتھ انوالومنٹ یا باقی انوالومنٹ بند کریں, تو یہاں پر امن ہو جائے گا. سو ساری دہشت گردی, جنگ, سب کچھ کروانے والا امریکہ, اس پوری دنیا کے اندر سب کچھ کروانے والا امریکہ ہے. اور آج بھی یہ بات ایران بھی بخوبی جانتا ہے, دنیا کے تمام ممالک جانتے ہیں. آج بھی اگر ہم بات کریں تو ہماری امریکہ کے ساتھ کیا دوستی ہے. ہمیں مقروض امریکہ نے کر دیا, ہمیں کسی طرح سے سپورٹ نہیں کیا, ہم سے جنگیں لڑوا کے پینیز پینٹس ہمیں دیتے رہے اور ہمیں کچھ بھی نہیں کیا. کیا سمجھتے ہیں آپ انعام شیخ صاحب کہ یہ جو امریکہ ہے اس کا کیا رول ہے یہاں پہ؟ جس طرح آیت اللہ خامنئی صاحب کہہ رہے ہیں, پورا ایران یہ بات اس بات پہ یکجا ہے اور تمام تر مسلم ممالک امریکہ کے خلاف جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. اور کل کے حملے کے اندر بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ زیادہ تر جو ایرانی میزائلز تھے جن کو انٹرسیپٹ کیا گیا ہے وہ امریکہ کی مدد سے انٹرسیپٹ کیا گیا ہے, ادروائز وہ سارے ہی اپنے ٹارگٹ پہ ہٹ کر جاتے. شیخ انعام صاحب کیا کہیں گے آپ؟ سر تھوڑا سا ایک چیز کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کوئی بھی کنٹری ایسے اٹیک نہیں کر دیتی جی. اور ایران نے تو بڑا کیلکولیٹ کر کے اٹیک کیا ہے. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ایسے ہی کر دیا, ایسا نہیں ہوا. ایران ابھی اپنے پاس بیلسٹک میزائلز ان کے پاس ہیں جو ابھی انہوں نے یوز نہیں کیے, اور ایسے ڈرونز ہیں جو ابھی آپ کو سرپرائز ملے گا. ٹیک مائی ورڈز, آج یہ مارک کر لیجئے, یہ ابھی جو آیت اللہ خامنئی صاحب نے ٹویٹ کیا اپنا, اگر وہ ٹویٹ دیکھیں تو اس میں انہوں نے جو تصویر لگائی ہے اس تصویر کے اوپر پڑے ہوئے چند میزائلز ہیں, اس کے بعد ایک لانگ کیو ہے جو کہ انڈر گراؤنڈ ویپنز کی تھی. اس ٹویٹ کا بھی کوئی مقصد ہے؟ بہت سارا کچھ ہے. ان کو پتہ ہے کہ امریکہ کا یو ایس ایس رونلڈ ریگن ادھر ہوا ہوا ہے, یو ایس ایس کول ادھر آیا ہوا ہے. ان کو سب پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ تو میزائل تو روک لیے جائیں گے, لیکن انہوں نے اپنا سیکنڈ ٹارگٹ بھی رکھا ہوا ہے کہ ہمارا کنٹیجنسی پلان یہ ہوگا کہ ہم یہ کریں گے, اگر ہم پہ اٹیک ہوگا تو ہم یہ کریں گے. پورا ایران کی طرف سے پوری تیاری ہے, اس کو باقاعدہ سپورٹ ہے رشیا کی طرف سے, چائنا کی طرف سے. جیسے کہ میرے پیشروں نے بھی کہا ہے کہ ان کو باقاعدہ ایک سپورٹ ہے, اور یہ سپورٹ کوئی عام سپورٹ نہیں ہے, آبویسلی یہ بہت اسٹرانگ سپورٹ ہے. اور پھر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ اس قسم کا کوئی معاملہ چلتا ہے, ایران کے نارتھ کوریا سے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور نارتھ کوریا کے پاس بھی ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ یو ول بی سرپرائزڈ. تو وہ چیزیں اب جو پہلے ایک سمجھا جاتا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ بالکل فتح نہیں ہو سکتا, پہلے تو حماس نے وہ اس کی مٹی میں ملا دی عزت کہ فتح نہیں ہو سکتا. اس کے بعد یہ کہنا کہ اسرائیل تک میزائل نہیں جا سکتے, وہ ایران نے میزائل پھینک کے وہ بھی دکھا دیا کہ وہ بھی کیا جا سکتا ہے. اینڈ بی پریپیئرڈ فار مور سرپرائزز. اور یہ کمنگ ڈیز میں آپ دیکھیں گے جیسے جیسے اسرائیل کا ایمبیشن ہو رہا ہے کہ میں اپنا ایریا بڑا کرتا چلا جاؤں, یہ اسی ٹریپ کے اندر پھنس جائیں گے, اور اس ٹریپ کے اندر جب یہ پھنسیں گے then they will know the cost کہ ان کو کیا کاسٹ پے کرنی پڑ رہی ہے. سر لیکن یہ ٹریپ کیا اتنی ہزاروں شہادتوں کے بعد بچوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا رہا ہے, جو جینوسائیڈ ہوتا رہا ہے وہاں پہ, اس کے بعد ہی یہ سب کچھ ہونا تھا یا اس سے پہلے بھی کوئی اقدام اٹھایا جا سکتا تھا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سر یہ جب بھی اس قسم کی کوئی بھی ریولوشن آتی ہے تو اس میں بلڈ اسی طرح جاتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب کرسچنز کا آپس میں بھی ہمارے مسلمانوں کا تو ابھی ہے نا سیکٹیرین شیعہ سنی, وہ اس طرح نہیں ہے. کرسچنز کا آپس میں جب ہوا تھا نا کیتھولک اور پروٹسٹنٹس کا, تو اتنا بلڈ گرا تھا کہ وہ پورے کا پورا یورپ لال ہو گیا تھا. اور جب کرسچنز نے ان کو مار کے بگایا تھا یہودیوں کو جیروسلم سے, اس وقت بھی آپ کو یاد ہے وہ ہسٹری بتاتی ہے کہ سٹریٹس پوری کی پوری یہودیوں کے خون سے لال ہو گئی تھی. تو یہ معاملات ہوتے ہیں, قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اللہ کی راہ میں جب بھی آپ جاتے ہیں تو قربانیاں, شہادت, مصیبتیں یہ برداشت کرنی پڑتی ہیں. اس کے بعد ہی آگے جا کے آپ کو کوئی انعامات ملتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو بیٹھے بٹھائے سب کچھ مل جائے. میں مانتا ہوں کہ بہت زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں, ہمارا دلی رنج ہے, دلی دکھ ہے اس چیز کے اوپر, لیکن ہمیں یہ بھی اللہ کے اوپر پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ جب وہ اسرائیل نے جو ظلم کیا اس کا ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کا بھی حساب اس طرح نہیں چھوڑتا, اللہ تعالیٰ اس دنیا میں حساب برابر کر کے دیتا ہے, اور اسرائیل ول پے دی کاسٹ. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہ وہ دن دور نہیں ہے, مجھے یہ نظر آ رہا ہے وہ دن دور نہیں ہے. انشاءاللہ اسرائیل will get trapped. Take my words. انشاءاللہ اسرائیل will get trapped. یہ تو ہم سب کی خواہش ہے, لیکن یہ خواہشیں ہی رکھ کے بیٹھے ہیں. ہمارے ملک کا تو اس میں زیرو کردار ہے. کرنل صاحب امریکہ کے کردار پہ پہلے بات کرتے ہیں. جس طرح سے آیت اللہ خامنئی صاحب نے بتا دیا اور باقی پورا ایران کہہ رہا ہے کہ یہ امریکہ اصل جڑ ہے. اگر وہ اسرائیل کو سپورٹ نہ کرے, اگر یورپی ممالک اس کو سپورٹ نہ کریں, تو اسرائیل تو بیچارہ اس قابل ہی نہیں ہے جتنا آج قابل بنا ہوا ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی امریکہ تو آج ہے, اس سے پہلے تو جو برطانیہ ہے وہ تھا جس نے کہ اسرائیل بنوایا تھا. اور میں اس ہسٹری میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کر جاتا ہوں.
1928 میں یہ جو موجودہ یروشلم ہے اور اس میں جو ہمارا قبلہ اول ہے جی اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ بات اس وقت چلی تھی, جھگڑا اس وقت چلا تھا کہ جو ویلنگ وال ہے اس کو یہودیوں کے مقدس مقام کے طور پر ان کے حوالے کیا جائے, اور ان کے ہاتھ سے معاملہ اتنا نکلا تھا کہ لیگ آف نیشنز کے حوالے سے جو کورٹ جسٹس کورٹ بنائی گئی تھی جنیوا میں, جی اس میں یہ کیس ریفر ہوا تھا, اور کئی سال کی ہیئرنگ کے بعد مسلمانوں کے حق میں فیصلہ ہوا تھا کہ یروشلم جو ہے وہ مقدس مقام مسلمانوں کا ہے, اور یہ برطانیہ نے یا ان میں سے کسی نے نہیں کیا تھا, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو اس وقت تھی لیگ آف نیشنز کے انڈر, انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا. تو اب اس کے بعد انگریز جو ہیں وہ تو ہسٹری میں نیچے جاتے گئے, اور امریکہ نے ٹیک اوور کر لیا اس دنیا کی اس ٹائپ کی جو ہے وہ لیڈرشپ کو, اور وہی اب اسرائیل کو پروان چڑھا رہا ہے اور اس کو عام کر رہا ہے. اور سب سے پہلے جیسے آپ نے بائیڈن کی جو اس بیان کا حوالہ دیا کہ اس نے کہا جی ہم اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں, ہم اس کو پوری سپورٹ کریں گے. امریکن 2 شپس تھی وہاں پر کھڑی ہوئی جنہوں نے وہاں سے جو ہے وہ ایسے اینٹی میزائلز فائر کیے جس نے کہ کافی سارے ایرانین میزائلز کو جو ہے وہ نیوٹرلائز بھی کیا. لیکن جس طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں, امریکہ تو اپنی طرف سے جو چاہ رہا ہے وہ تو ایک ڈوبتے ہوئے کا ہے, بیکاز امریکہ از اے وننگ سپر پاور ناؤ ایٹ دا ٹائم, اور اس وقت جو ابھرتی ہوئی سپر پاورز ہیں چائنا خاص طور پر, وہ اس کو اوورٹیک کر رہا ہے, اکنامکلی آلریڈی کر چکا ہے, اور ملٹریلی بھی غالباً وقت دور نہیں جب وہ کر لے گا. تو امریکہ تو اپنی ڈوبتے ہوئے جو ہے وہ آخری کوششیں کر رہا ہے, تو اس نے تو یہ سب کچھ کرنا ہی کرنا ہے, اور اس میں جتنا کچھ بھی وہ کر سکے گا اتنا ہی اس کا جو سپر پاور والا جو سٹیٹس ہے وہ شاید ایکسٹینڈ اس ٹائم تک ہو جائے. اس چیز سے قطع نظر کہ ہم اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں. ترکی نے غالباً 2 یا 3 دن پہلے ایک اشارہ دیا ہے کہ شاید وہ نیٹو کو چھوڑ دے, اور بہت بڑا یہ امریکہ کے لیے جھٹکا ہوگا اگر ایسا ہو جاتا ہے, بیکاز اس کے بعد جو نیا بلاک بنے گا وہ آٹومیٹکلی اگر امریکہ کے ساتھ نہیں ہوگا تو کس کے ساتھ ہوگا, رشیا اور چائنا, اور اگر وہ اس سائٹ پر چلا گیا تو کیا نہیں ہو سکتا. اور ترکی کو بھی کافی, چونکہ ایسی باتیں بھی چل رہی ہیں کہ پاکستان بھی برکس کے اندر شامل ہونا چاہ رہا ہے, اور جو برکس ایک نیا بلاک بن رہا ہے جس کے اندر انڈیا بھی موجود ہے ساتھ, اور باقی ممالک بھی ہیں. امین اگر یہ سارے لوگ ملک برکس کو جوائن کر لیتے تو پھر انڈیا ایک بہت بڑا ایلائی ہے امریکہ کا بھی, اسرائیل کا بھی, وہ کیا ہوگا سر؟ برکس تو بیسیکلی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈالر کے خلاف ہے, جی کرنسی کے خلاف ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ پاکستان نے آلریڈی اپلائی کر دیا ہوا ہے اس کا ممبر بننے کے لیے, اور سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے اس میں ممبر بننے کے لیے جو ہے وہ انڈیا ہی ہے جو کہ اپوز کر سکتا ہے. لیکن چند دن سے ایک خبر سوشل میڈیا پر ویسے چل رہی ہے کہ انڈیا آؤٹ پاکستان ان برکس کے حوالے سے. تو برکس جو ہے اگر یہ واقعی اس طریقے کے اوپر بن گئی اور ایک آلٹرنیٹ کرنسی کے طور پر جو ہے وہ باقی سب جو بھی نظام ہے وہ آ گیا, تو امریکہ کے لیے تو بالکل یہ اکنامکلی ختم ہو جانے والی بات ہوگی, بیکاز امریکہ اس وقت دنیا میں چل ہی اس وجہ سے رہا ہے کہ موسٹ آف دی ورلڈ ٹریڈ از بینگ کیریڈ آؤٹ ان US ڈالرس. تو یہ تو بڑا ایک کلیئر ہے بات کہ یہاں پر جو ہے یہ جو ایفرٹ ہے, مجھے سمجھ یہ نہیں آئی ہے کہ اس کے اندر انڈیا کیسے شامل ہوا ہے, بیکاز انڈیا جو ہے وہ اسٹریٹجک پارٹنر تو اس وقت بن رہا ہے امریکہ کا, کہ وہ کیسے رشیا, ساؤتھ افریقہ, ان سب کے ساتھ مل کر جو ہے وہ برک کے اندر تھوڑی سی خودداری ہے میرا خیال انڈیا میں, وہ اپنے معاملے میں اپنے بینیفٹ کے اوپر ہمیشہ وہ کمپرومائز نہیں کرتا اور اپنے فائدے کی چیز حاصل کرتا. جس طرح منع کیا گیا تھا پاکستان کو رشیا سے آئل لینے سے, انڈیا کو بھی منع کیا گیا تھا کہ آپ آئل, گندم اور ویپنز نہیں لیں گے جو ڈسکاؤنٹ پہ مل رہے ہیں. اس کے باوجود انڈیا نے لیے, اور امریکہ کو کہا کہ آپ ہمارے ایلائی ہیں, آپ ہمیں حکم نہیں دے سکتے, ہم اپنی مرضی کے مطابق جو کام کریں گے. شیخ انعام صاحب, یہ جو UN سیکرٹری جنرل ہیں انتونیو گوتریس صاحب, انہوں نے ایران نے جو حملہ کیا اسرائیل کے اوپر اس کی مذمت نہیں کی,
بالکل ٹھیک کیا, بہت اچھا کیا. مذمت کیوں کرنی تھی جب ظلم کی انتہا کر رہا ہے ایک دہشت گرد ملک اسرائیل, اور جب وہ صہیونی فوج والے دہشت گردی کر رہے ہیں مختلف ممالک کے اندر اور پھر اوقات سے باہر ہو کے بڑھتے جا رہے ہیں, ان پہ کوئی تو اٹیک کرنے والا ہوتا. اب اٹیک کیا گیا ہے. انتونیو گوتریس صاحب نے بالکل بھی اس کی مذمت نہیں کی, اور جس کے رد عمل کے اندر اسرائیل نے سیکرٹری جنرل کو تل ابیب میں داخل ہونے پر ان کی پابندی لگا دی اور کہا ہے کہ آپ اسرائیل میں داخل نہیں ہو سکتے, اور بڑا سخت ری ایکشن دیا ہے نیتن یاہو نے. اور نیتن یاہو یہی کہہ رہے ہیں کہ جو یو این کے سیکرٹری جنرل ہیں یہ نہ ہمارے ملک میں انٹر ہوں گے, نہ ہم سے کوئی ان کا لنک ہوگا, چونکہ انہوں نے ایران کے اٹیک کو کنڈیم نہیں کیا. کیا کہیں گے آپ؟ سر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, نمبر 1. نمبر 2, جب وہ داخل ہونا چاہیں گے ان کو ان کی پرمیشن کی ضرورت نہیں. یونائٹڈ نیشن ہیز دی پاور دے کین انٹر. نمبر 3 ہیز دی پاور دے اسٹاپ دیم ٹو اٹیک. بالکل کر سکتے ہیں اگر وہ چاہتے تو بالکل. اس کے باوجود سر اگر وہ چاہتے بالکل کر سکتے تھے. آئی سی جے کا ڈیسیژن پڑا, امریکہ نہیں چاہتا تھا, اسی وجہ سے نہیں ہوا. نمبر 3, نیتن یاہو آج الیکشن کروا دیں, انہوں نے جان بوجھ کے وہ الیکشن روکے ہوئے نا. عوام ان کے خلاف, ان کی اپنی عوام ان کے خلاف ہے, جیوز ان کے خلاف ہیں, وہ الیکشن نہیں جیت پائیں گے. اچھا آپ تھوڑا سا نا زائنسٹ کی ذرا ذہنیت پہ چلے جائیں. وٹ از زائنسٹ اینڈ وٹ ڈو دے وانٹ. ہر جیو جو ہے وہ زائنسٹ نہیں ہے, اچھے بھی ہیں, لیکن یہ جو زائنسٹ ذہنیت ہے نا وہ کہتی ہے گریٹر اسرائیل. وٹ از گریٹر اسرائیل؟ دے وانٹ ٹو کیپچر دی ایریا آف سیریا, دے وانٹ ٹو کیپچر لیبنان, دے وانٹ ٹو کیپچر ایجپٹ. وہ کہتے ہیں یہ پورے کا پورا خطہ ہمارے پاس آئے گا, اس کے اندر ہم پوری دنیا سے یہودی لا کے بسائیں گے. ابھی بھی ان کی تمنا پوری نہیں ہوئی. In some part of Saudi Arabia as well. جی وہ some part of Saudi Arabia, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو ان کا اصل گریٹر اسرائیل کا جو معاملہ ہے وہ تو کچھ اور ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی فائنینشیل ٹرانزیکشنز ڈالرز میں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے تو اسرائیل ہے. جتنی بھی فائنینشیل ورلڈ اوور امریکہ کے اوپر جو بھی فائنینشیل جو بھی چیزیں چل رہی ہیں اس کی گرپ ساری کی ساری اسرائیل کے پاس ہے. اب وہ چیزیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ دن با دن وہ چیزیں لوز ہوتی چلی جا رہی ہیں. کبھی اس پہ انڈین آ کے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی اس پہ کوئی اور کنٹری کا آ کے بیٹھ جاتا ہے, کبھی جیپنیز آ کے بیٹھ جاتے ہیں. سو دے آر ان اے فرسٹریٹڈ مائنڈ. اب وہ زائنسٹ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم شاید اپنا وہ ٹارگٹ اچیو نہ کر پائیں جو کہ انہوں نے اپنی خود خیالی کتابوں میں بنایا ہوا ہے. یہ ان کی کتابوں میں نہیں ہے, لیکن جو انہوں نے خود کریٹ کیا ہوا ہے نعوذ باللہ اپنی کتابوں کے اندر, اس میں یہ ہے کہ ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے. اور اس گریٹر اسرائیل کے اندر آپ کو پتا ہے انہوں نے اس قسم کے درخت لگانے ہیں جس میں انہوں نے چھپنا ہے جب ان کے اوپر عذاب آئے گا. تو یہ ساری چیزیں تو ایک مسلمان حقیقت ہے, اس سے تو کوئی چھٹکارا نہیں ہے ان کا. اب وہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے ان کا گریٹر اسرائیل پلان وہ کیا ہے, کون کون اس ٹریپ میں آئے گا, اور جو ممالک آج ان کے خلاف نہیں کھڑے ہو رہے یہ سب کے سب اسی جال کے اندر پھنس جائیں گے. تو اٹس بیٹر کہ وہ ابھی بھی عقل کر لیں اور ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں. کرنل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ سر انتونیو گوتریس کو بین کر دیا انہوں نے, اور یہ وہی ملک ہے جو یونائٹڈ نیشنز کسی بات کو نہیں مانتا تھا. یہاں پہ جو کچھ کہا گیا انہوں نے بڑے بے دردی سے ان کے تمام تر احکامات کو جو ہے روندا, اور اس کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حمایت نہیں کی ہے تو ہمارے ملک میں نہ گھسو. کیسا رد عمل ہے یہ اسرائیل؟ رد عمل تو یہ obvious ہے ان کا. انہوں نے تو جو ہے عرب اسرائیل وار جو تھی 1967 کی, اس کے بعد کی جتنی بھی قراردادیں تھیں ان سب کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کسی قرارداد کو مانا ہے؟ انہوں نے تو کسی بھی یونائٹڈ نیشنز کی کال کو نہ اس وقت سنا ہے نہ اب سنا ہے. چاہے وہ بچوں کے اسکولوں پر یا ہسپتالوں پر یا باقی ایسی جگہوں پر جہاں پر کوئی بھی فوجی تنصیب نہیں ہے, حملہ جو انہوں نے کیا ہے ان کا تو ایک بڑا سیدھا موقف ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہی بچے جو ہیں یہ بڑے ہو کر ہمارے خلاف لڑیں گے. بالکل. اور ہم جو ہے وہ ان کو اس لیے مار رہے ہیں. جی ثواب سمجھ کے مارتے ہیں سر. ہاں جی ثواب سمجھ کے مار رہے ہیں کہ جی ان کو جو ہے ہم اس لیے مار رہے ہیں تاکہ یہ آگے یہ نسل جو ہے بڑی ہو کر ہمارے خلاف کوئی ہتھیار نہ اٹھا سکے. تو یو این جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس وقت جو سیکرٹری جنرل ہے وہ کم از کم اتنی اس کے اندر انسانیت باقی ہے کہ اگر وہ باقی اسرائیل کی مذمت نہیں کر سکا تو کم از کم ایران کے حملے کی بھی اس نے مذمت نہیں کی ہے. اور ایک ایسا جو کہنا چاہیے نئی ابھرتی ہوئی چیز نظر ہمیں آ رہی ہے کہ جس کے اندر آزاد دنیا جو ہے وہ اسرائیل کی ان باتوں کے خلاف یک زبان ہونے کی طرف آ رہی ہے. لیکن اس وقت جو مجھے ضرورت نظر سب سے زیادہ آ رہی ہے وہ عالم اسلام کے اتحاد کی ہے. اس بات کے اوپر اتحاد ہونا بہت ضروری ہے. تمام تر مسلم ممالک کو چاہیے بھرپور سپورٹ کریں ایران کی, ترکی کو بھی چاہیے, پاکستان ہمیں بھی چاہیے. کسی قسم کا ہمیں شیعہ سنی یا کوئی بھی اور لسانی یا کوئی کسی بھی اور قسم کی ہمیں
ایسی جو ہے اس میں سے باہر نکل کے ایک ہو کر اس دشمن کو جواب دینا پڑے گا. ورنہ اگر آپ ایک چھوٹا سا نقشہ دیکھیں مسلم امہ ساری کا اور اسرائیل کا, سر صرف اتنے حصے کا دیکھ لیں تو بلیو نہیں ایسے لگتا ہے ایک بہت چھوٹا سا جو ہے نا وہ ڈاٹ ہے اسرائیل اور باقی تمام تر ملک, جس میں پاکستان سے لے کے اگر آپ بات کرتے ہیں ان دی اینڈ وہاں پہ جارڈن تک کی, تو دے آر ویری بگ, بہت بڑے ہیوج کنٹریز ہیں. اسرائیل از نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہے یہ, نہ آبادی کے لحاظ سے نہ ایریا کے لحاظ سے, اور یہی ان کو سب سے بڑا ڈر ہے. اور میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں آپ کے شاید بات کی تھی کہ یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے رشیا کی یوکرین کے ساتھ, اس کا بھی مقصد جو ہے وہ اسرائیل کے لیے ہی آگے جگہ بنانا ہے, تاکہ اگر فال بیک ان کو کرنا پڑ جائے, یہاں سے ان کو باہر نکلنا پڑ جائے, تو یوکرین سے ہی سب سے پہلے یہودی جو تھے وہ اس ایریے میں آئے تھے, اور وہاں کی آبادی ابھی بھی کافی ہے, اور انہی کے لیے یہ سارا انتظام ہو رہا ہے کہ اگر اس ایریے سے بھاگ کے ان کو جانا پڑے تو یہ دو علاقے جو ہیں انہوں نے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں, ایک یوکرین کا اور دوسرا جو ہے یہ ساؤتھ امریکہ کے اندر کیا نام تھا اس ملک کا, برازیل, ارجنٹینا غالباً, بالکل ارجنٹینا. ارجنٹینا کے اندر ہی واپسی کا بھی ان کا ارادہ ہے اگر یہاں سے بھاگنا پڑے. فی الحال تو کل جب اٹیکس ہوئے ہیں تو تمام تر جتنے بھی اسرائیلی تھے وہ سب سیف بنکرز میں چلے گئے, اور وہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا, اور انہوں نے پہلے سے پلان کیا ہوا ہے سب کے لیے سیف بنکرز بنائے ہوئے ہیں اپنی پوری وہاں پہ موجود بسنے والے لوگوں کے لیے. اور ابھی تک نیتن یاہو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اصولی موقف پر قائم ہیں. اصولی موقف ان کا یہ ہوتا ہے کہ رائٹ ٹو ڈیفینڈ کے نام کے بہانہ بنا کر کسی بھی ملک کو تباہ کر دو اور وہاں پہ کچھ نہ چھوڑو, اور کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہم پر حملہ آور ہوگا ہم اس پر حملہ کر دیں گے. دوسری جانب اسرائیل پر حملہ, جو آیت اللہ خامنائی صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھے تو انہوں نے کہا کہ اسرائیل پر اگلا حملہ اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوگا, اور کب ہوگا یہ انہوں نے نہیں بتایا, لیکن یہ بھی انہوں نے وارننگ دے دی ہے کہ اگلا حملہ اس سے زیادہ تکلیف دہ ہوگا. لاسٹ 2 منٹس ہیں, شیخ انعام صاحب کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ سر ایک چیز تو یہ ہے کہ اسرائیل کو جو اسرائیل نے حرکات کر دی ہیں, اس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو جیوز ہیں وہ سارے کے سارے اب سیف نہیں رہے. اب ساروں کو کسی نہ کسی موقع پہ جدھر موقع ملے گا جیو کو اٹیک کر دیا جائے گا. تو یہ تو خیر ان کے ذہن میں ہے کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے. نمبر 2 جو سب سے امپورٹنٹ ہے, یو این کو بھی یہ کرنا چاہیے اور امریکہ کو بھی یہ کر دینا چاہیے. اب 2 اسٹیٹ, یہ ایک پیلسٹائن اسٹیٹ بننی چاہیے, ایک اسرائیل کی اسٹیٹ بننی چاہیے. مسلمانوں کو بالکل حق ہونا چاہیے اپنی علیحدہ مملکت چلانے کا, اپنی پوری اسٹیٹ چلانے کا, تاکہ جتنے مسلم ہیں وہ الگ ان کے اپنے ملک میں آ جائیں. پھر تو اسرائیل کو مطلب کم از کم اتنی سپیس دینی چاہیے, اور دنیا کے اندر گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, سپیس دی جاتی ہے. اگر آپ آج سپیس نہیں دے رہے, کل آپ کے ساتھ بھی یہ ہوگا. آئی سنسیئرلی بلیو کہ 2 states از دی سولوشن, اور یہ آج کا نہیں, یہ بڑے عرصے سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, جس میں مسلمانوں کے لیے جیروسلم شوڈ بی دی کیپٹل, ناٹ فار اسرائیل. جی میری اس کے اوپر جو بات ہے وہ جو حملے کی بات ہے, سب سے پہلے ایران نے بھی صرف ڈرون بھیجے تھے. آج بھی جو حملہ ہوا ہے اس کے اندر 300 ڈرونز تھے اور 7 میزلز تھے. اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ان کے جو سپریم لیڈر ہیں, ان کے پاس ایسا آرسنل ہے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ عقل کر لو ورنہ ہمارا اگلا جو ہتھیار ہے وہ شاید اس سے بہت بڑا ہو. اور میرے خیال میں ان کے پاس وہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے کہ وہ ان کو حیران کر سکتے ہیں بعد میں, اگر انہوں نے اس کو ایسکلیٹ کرنے کی کوشش کی. یعنی کہ ایران کے پاس ابھی بہت سے سرپرائزز ہیں دینے کے لیے. یہ تو ابھی اس نے صرف شروعات کی ہے, اور ابھی ان کو صرف ایک اٹس جسٹ بلینک, اور اس کے بعد آگے کیا ہوگا یہ آیت اللہ خامنئی صاحب نے اپنے ٹویٹ کے اندر بھی دکھا دیا ہے دیٹ وی ہیو اے ویری بگ نمبر آف آل دا میزائل ٹیکنالوجیز اینڈ ایوری تھنگ. بہت شکریہ میرے گیسٹ کا. ناظرین آپ سبھی کا بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.